کہ یہاں پہ جو ہے وہ نان مسلم جو ہے وہ صدر نہیں بن سکتا یا ملک کا جو حکمران ہے وہ نہیں بن سکتا. دیٹس آل از فائن, نہیں بن سکتا. اور کئی دفعہ ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں بن سکتا, کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ مجموعی طور پہ ملک کی جو میجورٹی ہے جب اس کے لیے قوانین بنائیں گے تو یہ لازم ہے کہ اس میجورٹی کے بلیف سسٹم کو سمجھنے والا آدمی ہوگا. نمبر 1, جی بالکل ہم اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ آپ ایک اسلامی جورسڈکشن میں کسی بھی اور مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. ہم اس پہ کوئی معذرت نہیں چاہتے, ہم اس پہ کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتے. لیکن وہ اپنے اسلامزم کے کنسیپٹ کے اندر اس چیز کی بھی اجازت نہیں دے رہے, اس چیز کا بھی حق نہیں دے رہے کہ غیر مسلم کو جو ہے وہ تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے, یا پھر غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا. تو ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں جو یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ساری ان کی اصل میں ہمارے نزدیک انٹرپریٹیشنز کی غلطیاں ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو اسلام قرار دے کے اس کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مشہور ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو شخص مرتد ہے اس کو قتل کر دیا جائے, یعنی جو شخص مسلمان ہونے کے بعد غیر مسلم ہو گیا اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دین کا حکم ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ کسی غیر مسلم کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ پر تبلیغ کرے اور آپ پھر اس تبلیغ کے بعد اس کی بات مان لیں تو آپ لوگوں کو مروانے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارا دین حق ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ نہ مرتد کی سزا قتل ہے, نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے, حدیث میں بیان ہوئی ہے, بالکل ٹھیک بیان ہوئی ہے. اس لیے کہ ایک زمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جب آپ نے دین کو پیش کیا تو اللہ کا عذاب آنا تھا, اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. وہ عذاب ان لوگوں پر قتل کی صورت میں آیا, یعنی بہت سے رسولوں کے برعکس کے جن کے قوموں پر کسی آسمانی یا زمینی آفت سے عذاب آیا, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زیادہ تھے تعداد میں تو ان کی تلواروں کے ذریعے سے آیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان نہیں ہے اب اس کو عذاب سے دوچار ہونا ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ان میں سے دوبارہ دین کو چھوڑ دے گا وہ دوبارہ قتل ہو جائے گا, اس کا کوئی تعلق اب کے دور کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے وہ یہ ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ آپ دوسروں پر تو تبلیغ کر سکتے ہیں, دوسرے آپ پر تبلیغ نہیں کر سکتے. بھائی کیا گفتگو ہوگی؟ یعنی میں ایک کرسچن کو کہوں گا کہ بھائی صاحب میں آپ کو مسلمان کرنے آیا ہوں, بائی دا وے آپ مجھے نہیں کرسچن کر سکتے. تو بہرحال اور لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا زوردار اس پر استدلال کرتے ہیں, کمال ہے. آپ معلوم ہے ملیشیا میں یہ قانون ہے اور بعض کرسچن مشنریز اس جرم میں پکڑے جاتے ہیں کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں. ہم دین کے نام پر یہ کیا پیش کر رہے ہیں بھائی؟ دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ صدر مملکت یا آپ کہیے ہیڈ آف دا اسٹیٹ غیر مسلم نہیں ہو سکتا, تو بھائی یہ تان کہاں تک جائے گی؟ چیف آف دی آرمی سٹاف ہو سکتا ہے, چیف جسٹس ہو سکتا ہے, کہاں سے کہہ رہے ہیں, کدھر سے کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی بات صحیح ہے, جمہوری نظام میں اگر مثال کے طور پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور کوئی نان مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بن جاتا ہے تو بھائی مسلمانوں کو اس پر اعتماد ہی ہوگا نا. وہ اسی اس کے اندر جو قانون ہے, نظام ہے, جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہی کرے گا نا کام. آپ یقین جانیں کہ پاکستان میں بڑے بڑے شاندار غیر مسلم چیف جسٹس بنے. ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا, جسٹس بھگوان داس ہندو تھے, ایم اے اسلامیات تھے اور بڑے اچھے جسٹس تھے. جسٹس کورنیلیس کا نام لیا جاتا ہے, یعنی شاندار الفاظ میں وہ کرسچن تھے. تو ایسے ہی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسلمان کے اندر انفارچونیٹلی یہ غلبہ, یہ نظام, مسلمانوں کی سپیریورٹی, اس کا غلبہ ہے, دعوت کا غلبہ نہیں. بھائی اگر کوئی بھگوان داس چیف جسٹس بن جاتا ہے یار کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ ذرا تھوڑا سا اور غور کریں, ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں. یہ ہے ہی نہیں, پیچھے ہٹانا, دور کرنا. ایک تھیوری ہے, میں آپ کو بتاؤں, دو تھیوریز ہیں. ایک تبلیغ کی تھیوری ہے کہ آپ ہر حال میں ہر انسان کو تبلیغ کریں, اس کو بات بتائیں. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ٹھیٹ خالص مدینے کی طرح کی ایک اسلامی ریاست بنائیں, پھر وہ تبلیغ کرے گی. ہمارے بہت سے علماء ان دونوں کے درمیان کنفیوزڈ ہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. نہیں, ہمیں جہاں موقع ملے گا ریاست کے اندر رول ادا کرنے کا, ہم بحیثیت مسلمان وہ رول ادا کریں گے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم ربا کے بارے میں اور دوسرے احکام کے بارے میں بھی کوشش کریں گے. لیکن دوسری جانب ہم
تبلیغ کرتے رہیں گے، لوگوں تک بات پہنچاتے رہیں گے، گفتگویں کرتے رہیں گے، اور اپنی آرا کی جہاں کہیں ان میں خامی ہے ان کی اصلاح کرتے رہیں گے.